یا علی مدد اور السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نزار کرجی ہے اور میں پاکستان میں پلا بڑا ہوں. میرا تعلق ایک اسماعیلی گھرانے سے ہے اور میرے محترم والد صاحب اور ان کے پردادا اور دادا 200-250 سالوں سے اسماعیلی عقیدے پر قائم ہیں. ہمارے خاندان کے بہت سارے ممبر بڑی بڑی مجلسوں میں مکھی اور کامیاب بھی رہ چکے ہیں اور بہتوں کے پاس تو بہت سارے ٹائٹلز بھی موجود ہیں. میرے دوست احباب اور فیملی کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں اسماعیلیوں کے علاوہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اسماعیلی مذہب کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں. انہی دوستوں میں میرے بہت ہی عزیز دوست رفیق کھوجا بھائی ہیں جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں. رفیق بھائی سے میری بڑی پرانی دوستی ہے اور میرا رشتہ ان سے بالکل اپنے گھر جیسا ہے. ہمارے ان کے یہاں بہت آنا جانا ہے. ہر ہفتے ہر 10 دن ماشاءاللہ ملاقات ہو جاتی ہے. میں ان سے کسی بھی موضوع پر کھلے دل سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ رفیق بھائی کے پاس قرآن اور حدیث کی کافی نالج موجود ہے. ہم مذہب کے موضوع پر پہلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم دوست مل کر کوئی ایسا پروگرام رکھیں جہاں ہم ایک دوسرے کے سوالوں کے جوابات دے سکیں خلوص اور محبت کے ساتھ. ہماری بات چیت احترام کے دائرے میں ہوگی اور جذبات اور احساسات کا خیال کیا جائے گا جس کا مقصد صرف اور صرف سچائی تک پہنچنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نزار بھائی ماشاءاللہ ہماری جو بات چیت ہوگی وہ ہم اس کی کوشش ضرور کریں گے کہ کسی کا دل نہ دکھے اور سچائی کے ساتھ بات ہو اور ہماری باتیں جو ہے نا وہ کچھ اس کے دلائل بھی ہو جی آتھینٹک بھی ہو. کوئی پروف بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. جی اگر میں کہوں کہ میں نے سنا ہے آپ کہو کہ میں نے سنا ہے تو سنی سنائی بات سے تو صحیح چیز سامنے نہیں آئے گی. بالکل صحیح علم نہیں ملے گا. جی تو اگر ہم کوئی بات کریں اور اس میں سب سے آتھینٹک دلیل جو ہے وہ قرآن ہے. جی تو قرآن پاک سے اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ آپ کو بھی ماننا ہے مجھے بھی ماننا ہے کیونکہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں تو دعا میں جو سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے. جی تو ہمارا بیس جو ہے وہ قرآن ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی ہے اور وہ حدیث میں ملتی ہے اور اس کا پروف سامنے موجود ہے تو اس کو ہم کو ماننا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے رہبری تو ہے اللہ کی قرآن سے ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی. تو یہ ہمارے لیے اوتھینٹک پروف ہونا چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حدیث کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب بہت ہی اوتھینٹک حدیث بھی ہوتی ہے، ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے، تو ہر حدیث کا آپ کے پاس حوالہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کو پوری دنیا میں کسی کا اس پر اعتراض نہیں ہے، مطلب مسلم گروپس کا نو آبجیکشن ایٹ آل. اچھا ٹھیک ہے. پلس اس حدیث پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے. اچھا اعتراض بھی نہیں ہے اور عمل بھی ہے. تو دیٹ تو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ. ٹھیک ہے نا. ہم اس پر رہتے ہیں. پھر ہم آگے اس پہ اور زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے بعد میں بات کریں گے. لیکن ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ بھائی جس پر سب کسی کا اعتراض نہیں اور سب کا عمل ہے جی تو وہ تو اوتھینٹک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو رفیق بھائی کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے ایک سوال پوچھوں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب بھی مجھے ملتے ہیں تو آپ مجھے السلام علیکم کہتے ہیں جس کا میں جواب وعلیکم السلام دے دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور کافی مسلمان فرینڈز بھی تھے تو مجھے پتہ ہے کہ وعلیکم السلام سے جواب دینا ہے. لیکن میں نے نوٹس کیا ہے رفیق بھائی کہ جب بھی میں آپ کو یا علی مدد کہتا ہوں نا تو آپ نے اس کا جواب مجھے آج تک نہیں دیا. ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ دیکھو نزار بھائی یہ جو آپ نے سوال پوچھا بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کو اس کے بارے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یا علی مدد بولتے ہو جی تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی علی میری مدد کر. جی بالکل. ٹھیک ہے.
اور جواب میں جب ہم اسماعیلی تھے ہم بھی یہ کہتے تھے، تو جواب میں ہمارا اسماعیلی بھائی بہن یہ بولتا ہے کہ بھائی مولا علی مدد. تو مولا علی مدد سے یہ مراد ہے کہ بھئی حاضر امام میری مدد کر، یہ مراد ہے. صحیح بات ہے؟ ہاں یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. یا علی مدد یعنی علی سے مدد مانگ رہے ہیں، سامنے والا جواب کہتا ہے کہ بھائی حاضر امام مدد کرے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ جی. تو میرے بھائی یہ بات قرآن کے بالکل خلاف ہے. اچھا جی. تو قرآن کے کوئی بات خلاف آ جاتی ہے، یہ قرآن سے بات کوئی ٹکرا جاتی ہے، تو ہم کو قرآن کو پکڑنا ہے نا، باقی چیزوں کو چھوڑنا ہے. وہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بالکل. الرحمن الرحیم، بڑا رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا مالک ہے. بالکل. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ میرا ایک پوائنٹ ہے. جی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک آیت ہے اور ایک آیت ہے. ویسے تو بہت ساری قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو ایک ایک ریفرنس قرآن کا دیتا ہوں. جی. سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 ہے. یا آپ اس کو چیک بھی کرو، ایسا نہیں کہ میں نے بولا تو آپ نے سن لیا، آپ اس کو پھر اسٹڈی کرو. جب میں نے آپ کو بتا دیا، آپ آدمی اس کو اسٹڈی بھی کرنا. ٹھیک ہے. تو سورہ احقاف جو ہے 46 نمبر کی سورت ہے قرآن کے اندر. اوکے. اور آیت نمبر 5 ہے. اچھا. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ، ترجمہ بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے. یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. جی. آگے پورا سن لیجیے. جی جی. اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اور جس کو پکارا گیا وہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں جواب تو کیا دے، وہ تمہاری پکار کو سنتا بھی نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی، اگر ہم کہتے ہیں کہ یا علی مدد، جی. تو حضرت علی تو یہاں موجود نہیں ہمارے سامنے، اور حضرت علی جو ہے وہ اپنی قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں. جی. تو وہ ہماری بات کو سنتے نہیں. تو جب سنتے نہیں تو جواب کیسے دے، اور جواب بھی سنتے ہی نہیں تو مدد بھی کیسے کرے؟ ٹھیک ہے. سننے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. سمیع البصیر، سننے والے اور دیکھنے والے تو صرف اللہ ہے. اللہ صرف واحد وہ ذات ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے، سب کے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. ایک آدمی ایٹ اے ٹائم ایک آدمی کی بات سن سکتا ہے. اگر 15 آدمی مل کر بات کرے تو کسی کی بات سمجھے ہی نہیں. ایک انسان ہے، خدا ہے، اللہ ہے. اچھا. انسان کے اندر وہ کیپیسٹی اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ کسی سب کی بات سنے. بالکل. انسان آگے کا دیکھ سکتا ہے، پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا. 15 آدمی بات کرے تو کسی کی بات سن نہیں سکے، سمجھے نہیں. بہت دور سے بات کرے تو آواز نہ سنے. تو ایک چیز بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اچھا. اور اللہ کے ساتھ جو شریک کر لے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم سب کو معاف کریں گے، لیکن جو شرک کر دے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے گا. اللہ کے ساتھ شریک سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ جو پاور اللہ کے پاس ہے، جی، اس پاور میں دوسرے کو بھی شریک کر لے گا کہ یہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے. تو یہ شرک کی ڈیفینیشن آپ بتا رہے ہیں. جی. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی تو بہت لمبی ڈیفینیشن ہے، لیکن فار یو اینڈ می انڈرسٹینڈ، ہم لوگ دونوں سمجھ سکے، اس کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ شرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، یا اللہ کی جو صفات ہے، جو اللہ کا پاور ہے، اللہ کی جو کوالٹیز ہے، اس کے ساتھ بھی کسی کو شریک کرنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے. اچھا جی رفیق بھائی، جیسا آپ نے بتایا ہے اس میں مجھے ایک کوشچن ہے آپ سے
کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ حضرت علی جو ہیں اپنی قبر میں موجود ہے، قبر مبارک میں موجود ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں تو ایسا ہے کہ جو شہید ہے وہ مردہ نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے صحیح سنا ہے یا پڑھا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ جو شہید ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، لیکن ایک بات پوائنٹ سمجھ لیجیے، اگر ایک آدمی مر گیا، ٹھیک ہے، شہید مرا، اس کو دفن کیا نہیں کیا؟ بالکل، قبر وہ مرا جبھی تو دفن ہوا نا. ہاں بالکل. اگر زندہ ہوتا تو دفن نہیں ہوتا. نہیں. تو زندے سے کیا مراد؟ جو ہم سوچتے ہیں نا وہ زندہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک آدمی مرا، شہید ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو قبر میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے. زندے آدمی کو تو قبر میں دفن نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. تو وہ ہماری نگاہ میں دنیا کے اعتبار سے تو مردہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. قبر میں وہ زندہ ہے. اچھا. اب ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ویسا زندہ نہیں ہے جیسے انسان زندہ ہے. اوکے. فرق ہے اس میں. ہماری مینٹیلٹی ایز اے ہیومن مینٹیلٹی، ہم سوچتے ہیں کہ بس زندہ ہے تو کھانا پینا یہ وہ کچھ بھی نہیں. اچھا. جسم جو ہے وہ قبر میں دفن کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ زندہ کیسے ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک آگے کی سٹوری ہے. لیکن اتنی بات پکی ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. لیکن ہم اگر بیٹھ کر انڈیا سے پکاریں یا پاکستان سے پکاریں یا یورپ سے پکاریں یا امریکہ، افریقہ، کینیڈا سے پکاریں، وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ اگر وہاں جا کر ان کی قبر کے سامنے ہم سلام کریں تو وہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے کو آواز نہیں آئے گی. تو مطلب وہ روحانی طور پر وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں جو کسی کی مدد کر سکے، کسی کے گناہ معاف کرا سکے یا کسی کو کوئی ہیلپ کر سکے. وہ ان کی کیپیسٹی کے باہر ہے. مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو اس کے اور اضافہ میں جسٹ فار دا نالج. ہاں بالکل وہیں سے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی جو ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو کفن پہنایا گیا اور ان کو قبر میں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم یہاں سے صلوات پڑھتے ہیں پورے ورلڈ سے، کہیں سے بھی. ہاں. تو فرشتے ان کے لیے اپوائنٹڈ ہے، متعین ہے، جو ہماری صلوات کو، ہماری درود شریف کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاویں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں. وہ بھی یہاں سے ڈائریکٹ صلوات کو وہ بھی نہیں سنتے ہیں، فرشتے کے تھرو. تو یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث میں. حدیث میں ہے؟ بالکل حدیث میں ہے. اچھا صحیح حدیث. تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے. میں انشاءاللہ اس کی آپ تھوڑا تحقیق کرو گے سامنے آ جائے گی بات. بالکل چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ بات کو نہیں سنتے ہیں، فرشتے کے تھرو سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے بالکل صاف ہے، اللہ نے سورہ حدید میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے شے رگ سے زیادہ قریب ہوں. جی. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں. اچھا. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. تو جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں گا، تو ہم کو اور آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم حضرت علی سے مدد مانگے یا اور کسی سے مدد مانگے جو ان کی کیپیسٹی کے باہر ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی رفیق بھائی، جو آپ نے مجھے سمجھایا مجھے بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر میری معلومات کے مطابق ایک جنگ کے موقع پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کی جانب دیکھ کر یا علی مدد کہا تھا. تو اگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا علی مدد کہہ سکتے ہیں تو ہم اسماعیلیوں کو یہ یا علی مدد کہنے پر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ دیکھو بھائی، یہ جو بات آپ نے کہی بات صحیح ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جو ہمارے اسماعیلی بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یا علی مدد مولا علی مدد بولتے ہیں، جی، ایک وہ ہے. اور ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر حضرت علی سے فرمایا کہ علی میری مدد کرو. بالکل. اس میں کتنا فرق ہے آپ دیکھو. پہلی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر
حضرت علی سامنے موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو وہ سن رہے ہیں، سامنے موجود ہے. اچھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو جنگ کے موقع پر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مدد مانگنا تو جائز ہے. جیسے ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے کہ بھائی گھر میں کہتے کہ بھائی پانی دو مجھے پانی دو، میں میری گاڑی خراب ہو گئی میری مدد کر دو، مجھے ایک جگہ ڈراپ کر دو میری مدد کر دو، اچھا، مجھے کچھ فائنینشیل پرابلم ہے تھوڑا مجھے کچھ ہیلپ کر دو. تو یہ ہم ایک دوسرے سے ہیلپ مانگتے ہیں، اور وہ ہیلپ مانگتے ہیں جو ہمارے ایک دوسرے کی کیپیسٹی میں ہے، دنیا کے معاملے میں. جی. اگر میں کسی آدمی سے یہ کہوں کہ بھائی میری مدد کرو، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم مجھے اولاد دے دو. اچھا. یعنی میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم کچھ ایسا کچھ کرو کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے. اچھا. یا میں بیمار ہوں، میری مدد کرو اور میں شفا ہو جائے. اچھا. مجھے موت کے منہ سے نکل جاؤ. ایسی ٹائپ کی مدد مانگنا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ انسان سے مانگنا، یہ شرک ہے. یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اچھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدد مانگی وہ انسان ایک دوسرے سے آمنے سامنے مانگ سکتا ہے. اچھا. اب میں یہاں بیٹھ کر اگر بولوں کہ بھائی حضرت علی میری مدد کرنا، یا حضرت علی میری گناہ کو معاف کرنا، یا حضرت علی یا مولا علی میری جو روح موت ہو گئی ہے وہ روح تیرے دربار میں آئی ہے، تو یہ سب چیزیں تو بالکل میرے بھائی بالکل شرک ہے. تو وہ ان کی کیپیسٹی کے باہر ہے جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں. اچھا. پہلی بات تو سنتے نہیں، جیسے میں نے بتایا. ہاں. اور پھر جب سنتے نہیں تو ان سے کیسے مدد مانگیں گے؟ جی. مدد تو ان سے مانگیں گے جو سن سکتا ہے ہماری، اور سن بھی سکتا ہے اور وہ اس کی کیپیسٹی میں بھی ہو تو مدد مانگ سکتے ہیں. تو جیسا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا رفیق بھائی کہ قرآن شریف کی جو آیت آپ نے کوٹ کی، اس کا ترجمہ میں کس طرح کون سی کتاب سے لوں؟ مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب کا نام ہو یا کوئی تفسیر کا نام ہو یا کوئی ایسا ہو تو مجھے آپ اس سے آگاہ کریں گے پلیز. دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کتاب بہت ساری کتاب ہے تفسیر کی، ترجمے کی، لیکن ایسی کتاب جس پر کس کا اعتراض نہیں ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، پوری دنیا کا کافی لوگوں کا اس پر عمل ہے. تو ایک تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے جو 3 حصوں میں ہے. اچھا. ترجمے کی. اچھا. آسان ترجمہ مطلب سمجھ میں آ جائے. رائٹر جو ہے مفتی تقی عثمانی ہے. اچھا سمجھ. ٹھیک ہے. اور بریف چاہیے، زیادہ ڈیٹیل میں چاہیے تو مفتی شفیع عثمانی صاحب ہے. اچھا. ان کا معرف القرآن ہے کتاب کا نام. اچھا. وہ بہت ڈیٹیل میں ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے دیکھیے نثار بھائی کہ اگر آدمی سچے دل سے اللہ سے جو ہے نا وہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے صحیح راستہ بتا اور صحیح ہدایت مجھے عطا فرما، بالکل، تو اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اس کو سمجھ بھی عطا فرماتا ہے. ہم نے بھی وہی کیا میرے بھائی، ہم نے اللہ سے مانگا، دعا کرتے رہے کہ بھائی اللہ ہم کو صحیح راستہ بتا. اچھا. تو ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی جب آپ تحقیق کرو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات دیکھو نثار بھائی کہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے. تو اپنے یقین کو، اپنے عقیدے کو صحیح کر کے جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس جو ہے وہ کسی اور کا یقین، کسی اور کو بڑا سمجھ کر شرک کر کے مریں گے تو مرنے کے بعد تو مسئلہ بڑا ہے، واپس تو آنے کا چانس نہیں ہے. اچھا. ون وے ہے. تو اس کے لیے وہاں ہم نہ پھنس جائیں، کیونکہ اللہ تو کہے گا جس کو تم نے بڑا سمجھا اس کو بلا لو مدد کے لیے، اور وہاں تو کوئی مدد کرنے والا ہے نہیں اللہ کے علاوہ. دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے اور وہاں بھی کوئی نہیں ہے، تو پھنس جائیں گے میرے بھائی. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھائی. میں ضرور یہ جو آپ نے ریفرنس دیا ہے وہی تفسیر لے کے میں کوشش کروں گا کہ ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کروں. اگر ایسا کوئی سوال ہوا تو پھر آپ تو ہیں ہی، آپ تو آتے رہتے ہیں، تو مل کے بیٹھ کے بات کریں گے. آخر میں اپنے سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کامنٹس یا سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ مستقبل میں ہمارا پروگرام یہ جاری رہے گا اور ہم ان موضوعات کے بارے میں اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے وہ رفیق بھائی کے ساتھ ڈسکس کر کے اچھے سے اچھا آنسر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.